الله الرحمن الرحيم. ماقبل سے یہ بات چل رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق سفر بنا لیا، اور نکلتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد غار ثور میں پہنچے، وہاں 3 دن 3 رات قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اگلا سفر جاری کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت پر نکلتے وقت القصوہ پر جب سوار ہوئے ہیں تو سوار ہو کر روانگی سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا، اور حسرت کے ساتھ یوں فرمایا کہ مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہیں، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جس قدر مسلمان ہوئے ہیں وہ کن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر انہوں نے کیسی کیسی روح فرسا اور کوہ شکن مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کی نسبت یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ لالچ یا خوف کے ذریعے مسلمان کیے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جب کہ شریروں اور کلم حق کی اشاعت کو روکنے کے لیے قتل و غارت سے باز نہ آنے والوں کو سزا دینے اور اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کے دور کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب آئندہ بھی غور کرتے جاؤ اور اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ آیت گویا جہاد کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے ہی حصے میں روانہ ہو گیا، اور اگلے دن یکم ربیع الاول سن نبوی 14 کے سحپیر تک گرم سفر رہا۔ سحپیر کے قریب ام معبد کے خیمے پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک بن جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلے کا تعاقب اور پیچھا کرتا ہوا پہنچا، کیونکہ انعام کی لالچ تھی۔ سراقہ بن مالک بن جسم قریش مکہ میں ایک مشہور بہادر جنگجو تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چند شخصوں کے ساتھ مکہ میں بیٹھا تھا۔ الصبح کسی شخص نے اس مجمع میں آ کے کہا کہ میں نے 3 شتر سوار کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے 3 شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ فلاں سمت کو جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تھے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہے، چپ، کچھ مت بول، اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ فلاں شخص تھے جو آج شب کو روانہ ہوئے ہیں۔ مدعا سراقہ کا یہ تھا کہ میں گرفتار کروں
کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے نہ اٹھ کھڑا ہو، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا، اپنے گھر آیا، اپنا گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے شہر کے باہر بھجوا دیا اور خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر نکلا۔ مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوا اور اونٹوں کے نقش قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ایک ٹھوکر کھائی اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کو توقع تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کر کے 100 اونٹ انعام میں حاصل کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ پشت کی جانب سے زمین پر گرا اور اٹھ کر پھر سوار ہوا اور چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کر اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا اور سراقہ پھر زمین پر آ گرا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ اس نے خوف زدہ ہو کر خود آواز دے کر کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا ٹھہریے اور میری ایک بات سن لیجئے۔ ایک بات سن لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جاتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے، میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جو میرے پیچھے اسی غرض سے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ان کے خادم عامر بن فہیرہ نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک تحریر نامہ لکھ کر اس کی طرف ڈال دیا اور وہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اس کو اور بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اور پیچھا کرتے ہوئے آتے ہوئے ملے ہیں۔ وہ سب کو یہ کہہ کر کہ اس طرف کوئی سراغ نہیں چلا واپس لے گیا۔ یہاں کوئی گیا نہیں ہے، یہاں میں بہت دور دور تک گیا ہوں لیکن کوئی نظر نہیں آیا ہے، یہ کہہ کر سب کو واپس لے گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اب وہ رضی اللہ عنہ میں داخل ہو گئے اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنا دیا۔ غار ثور یعنی نشیب مکہ سے روانہ ہو کر عبداللہ ابن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے لیکن انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ یہ سفر طے کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحلی سمندر کی جانب لے کر چلا۔ مقام عسقان سے ادھر تھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام امج کے زیرے مقام قدید تک سفر کرتا رہا، پھر شارع عام کو کاٹ کر خزار کے میدان میں قطع مسافت کرتا رہا۔ مسن المرہ، لفت، مدلجہ، مخاج وغیرہ مقامات میں ہوتا ہوا ذوالعزوین کے علاقے کو طے کر کے دی سلم کے صحرا میں ہوتا ہوا العبابید العرج کے مقامات سے گزرا۔ العرج کے نشیبی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کا ایک اونٹ چلتے چلتے تھک گیا۔ وہاں قبیل اسلم کے ایک شخص اوس بن حجر نے ایک اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ایک غلام بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہاں سے یہ قافلہ مسن الغیر کا راستہ طے کرتا ہوا
وادی ریم میں پہنچا۔ وادی ریم سے چل کر دوپہر کے وقت قبا کے قریب پہنچ گئے۔ سراقہ بن مالک کے واپس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ کو واپس آتے ہوئے ملے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑے یعنی لباس پیش کیا کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچ جاتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب اکثر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جدید تھے، لوگ واقف نہ تھے، اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے تھے کہ یہ کون ہے جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے، ھذا یہدین السبیل، یہ میرا رہبر اور ہادی طریق ہے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ سفر اب اختتام کو پہنچتا ہوا نظر آیا۔ 8 روز جو ہیں مستقل سفر چلتا رہا، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے کہ قبا میں پہنچے ہیں، پھر لوگوں نے کس طرح سے ضیافت کی اور کون کون لوگ ملے اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش